الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ احباب، وعدے کے مطابق ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا انشاءاللہ ہم اسلامی عقائد اور فلسفیانہ مباحث سے متعلق انشاءاللہ شیخ سے گفتگو کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پوری گفتگو کو 2-3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ نسبتاً گفتگو بھی آسان ہو اور استفادہ بھی عام ہو سکے۔ اس سے پہلے ہم نے شیخ کو مختلف موضوعات پہ زحمت دی ہے، سوال و جواب کا بھی 2 سیشن رکھا الحمدللہ، اور کافی کارگر باتیں اس حوالے سے سامنے آ گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بہتر استفادے کی توفیق دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پہ تعدیر قائم رکھے تاکہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں۔ شیخ بے انتہا شکریہ آپ کا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہتر بدلوں سے نوازے۔ اتنا قیمتی وقت شیخ ہمارے لیے نکالتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں یہ موقع نصیب ہوتا ہے کہ ہم استفادہ کر سکیں۔ شیخ، یہ جو موضوع ہے عقیدے کا، اور جس میں ہم بعد میں چاہتے ہیں کہ جو فلسفیانہ مباحث ہیں، علم کلام کے مباحث ہیں، جو منطقی استدلالات ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ بعد میں شامل کریں، لیکن ابھی سر دست یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اس عقیدے کو سمجھ لیا جائے کہ جب یہ عقیدہ بولا جاتا ہے، یا عقیدہ بطور اصطلاح کے کب سامنے آیا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ و تابعین کے زمانے میں بھی اس طرح سے عقیدے کو سمجھا جاتا تھا، یا وہ جو سمجھا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ ان کے یہاں کیا مباحث تھے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ظاہر ہے کسی بھی علم یا فن پر گفتگو کرنے سے پہلے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس میں کیا مباحث آتے ہیں، کب یہ اصطلاح بنی ہے، یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ عقیدہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں عقد، عین قاف دال کے مادے سے، عقد معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، تو لفظی طور پر اس کا معنی ہوا ایسی چیز جو گرہ لگائی ہوئی ہے۔ تو اس معنی میں تو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اور میرے خیال سے قرن اول کی تعبیر میں اس طرح کا مفہوم نہیں نکل ہے کہ عقیدہ کا لفظ بولا جاتا ہو۔ یہ اس کا مصدر ہو سکتا ہے، ممکن ہے اعتقاد کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا۔ تو اس سے پھر جو اصطلاحی مفہوم بنا ہے، یعنی جب سے تدوین علم عقیدہ کی شروع ہوئی ہے، تقریباً 1 صدی ہجری کے آخر یا 2 صدی ہجری کے شروعات سے اس کی ابتدا ہوئی، اس وقت بھی بلکہ عقیدے کا لفظ اس طرح نہیں استعمال ہوا، مختلف الفاظ ہیں، میں انشاءاللہ آتا ہوں اس کی طرف۔ اس سے جو اصطلاحی طور پر سمجھ میں آتا ہے، ابھی جو ہم عقیدہ سے سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسی بنیادی باتیں یا قواعد یا اصول کہ جن کو دل میں گرہ لگا کے باندھ لینا چاہیے، اور غیبی طور پر اس پر یقین، شبہات سے بالکل ماورا ہو، اور انسان کے دل میں وہ ساری چیزیں بالکل راسخ ہو جائیں۔ کیا بات! اور قطع نظر اس کے کہ وہ سن کر کے وہ چیزیں معلوم کرتا ہے، یا استدلال کی بنیاد پر معلوم کرتا ہے، یا قرآن حدیث میں دیکھ کر کے معلوم کرتا ہے، تو وہ ایسی اساسیات کہ جن پر دین کی بنیاد قائم، اور جن کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں تصور کیا جائے گا، نہ یہ کہ اسے آخرت میں نجات کا تصور ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ اصطلاحی طور پر۔ اور ظاہر ہے اس لفظ کا اس معنی میں استعمال یہ اصطلاحی ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ بہت سے الفاظ ہیں جو ظاہر ہے اس زمانے میں بھی استعمال ہوں گے۔ تو اب عقیدے کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن عقیدے کی وہ جو بنیادی باتیں ہیں جن کو اساسیات ہم کہتے ہیں، وہ چیزیں ہیں موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی ایمان کے لفظ سے اس کی تعبیر کی جاتی تھی۔ کیا بلکہ ایک حدیث میں، حدیث جبریل جو بہت مشہور ہے، اس میں یہ ہے کہ 6 چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو وہ کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ تو یہ 6 چیزیں جن پر ایمان یا اعتقاد جس کو کہا جائے مصدر میں، تو اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور دراصل یہ انشاءاللہ ہم بعد میں آئیں گے کہ عقیدے کی کتابوں کی جو تالیف ہوئی ہے تو کن کن بنیادوں پر اور کس کس انداز میں ہوئی ہے، تو اصل یہی ہے، یعنی ایمانیات، کیا بات، جن کا دل سے تعلق ہے، اعمال جوارح سے نہیں تعلق ہے بلکہ دل سے تعلق ہے اس کا۔ تو اب اس میں اگر یہ 6 چیزیں بنیادی مان لی جائیں، تو ان 6 چیزوں میں وہ سارے عقائد کی وہ تفصیلات جو بعد میں
اس کے حصہ بنی ہے یا جن کو اس کا حصہ ہے، سب کو آپ یعنی انہی 6 میں سے کسی کی طرف لوٹا سکتے ہیں. کیا بات ہے. بلکہ امام ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب العقیدہ الواسطیہ، تو متکلمین نے اور دوسرے عقیدے کی کتابیں لکھنے والوں نے تو بلا کسی ترتیب کے یا کہ وہ ساری چیزیں جو عقیدے کے باب میں کسی شخص کو ماننا ضروری ہے ان سب کا ذکر کر دیا ہے، کسی نے دلیل کے ساتھ، کسی نے بغیر دلیل کے. لیکن امام ابن تیمیہ نے اس میں یہ کیا ہے کہ اسی حدیث جبریل کو اساس بنا کر کے اور انہی 6 چیزوں میں سارے مباحث عقیدہ کو سمو دیا. تو کہنا یہ ہے کہ عقیدے کا لغوی معنی گرہ باندھنا، گرہ باندھی ہوئی چیز، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ اساسیات یا وہ ایمانیات کہ جو بالکل دل میں راسخ ہوں اور اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو. تو وہ ایسی 6 بنیادی یہ چیزیں جن پر ایمان. اور قرآن میں آپ دیکھیے، اگر سورہ بقرہ کے شروع ہی میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو اب اس میں بڑا حصہ جو ہے غیبیات کا ہے جس تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی. تو ایسی چیزوں کو مان لینا اس بنیاد پر کہ نبی نے ہمیں بتایا ہے، تو اور اسے تسلیم کر لینا اور اس کے سلسلے میں کسی طرح کے شک و شبہ میں نہیں مبتلا ہونا. سورہ بقرہ میں آخر میں جب ہے وہ اس میں کئی چیزوں کا ذکر ہے ایمانیات کے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو یہ ایمانیات جو 6 ہیں بنیادی، اور تقدیر کبھی الگ سے ذکر کی جاتی ہے حدیثوں میں جیسے، اور قرآن میں اس کا ذکر بالاستقلال بھی ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پر بھی اس کا ذکر انشاءاللہ ہم تقدیر کی طرف جب آئیں گے. تو مختصر یہ ہے کہ عقیدے کی یہ سارے مباحث یہ محدث یا بعد کی چیزیں نہیں ہیں ایجاد کی ہوئی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا، وہ تو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. کیا بات ہے. ایک مومن جو بھی ہوگا یا مسلم ہوگا تو اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، اللہ کی کتابیں جو نازل ہیں ان کو مانے گا. اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے فرشتوں کو مانے گا، اس لیے کہ فرشتے واسطہ بنتے ہیں اللہ سے پیغام لانے کے. اور اس کے بعد تقدیر کو اس لیے مانے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر دلالت کرتی ہے وہ چیز. جو شخص تقدیر کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے نقص کا وہ قائل ہے، یعنی اسے پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہ انسان یا دوسرے لوگ کیا کریں گے، کائنات میں کیا یا دنیا میں کیا ہونے والا ہے. کیا بات. تو یہ ایک طرح سے ریکارڈ ہے جو اس کو پہلے سے معلوم ہے، یہ مطلب ہے اس کا. کیا بات. ہم اس کی وجہ سے مجبور نہیں ہیں انشاءاللہ تقدیر پر. جب تو یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ عقیدہ ایمانیات کیا ایک اصطلاحی لفظ ہے. بالکل ایمانیات کی اصطلاح، جس کی ایک تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، حدیث جبریل میں اس کی ماشاءاللہ موجود ہے. قرآن کی اور اس سے ریلیٹڈ الفاظ کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو زیادہ وہی اصل چاہ رہے تھے کہ پھر کون سے الفاظ ہیں جو عام طور اس میں مطلب 2 طرح کے الفاظ ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اہل سنت کے ہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو جیسے عقیدہ کے بجائے اسی کا مصدر اعتقاد کہتے ہیں، یا مثلا ایمان کا لفظ ہے جو ان ایمانیات کے لیے بولا جاتا ہے، یا اسی طرح توحید کا لفظ ہے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات و صفات کے سلسلے میں جو انفرادیت اس کی ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے صرف توحید کا لفظ بولا جاتا ہے. اسی طرح سنت کا لفظ ہے، یہ سلف میں بہت سے لوگوں کی کتابیں السنہ یا اصول السنہ کے نام سے، انشاءاللہ سب ہم آئیں گے ہم اس کی طرف. اسی طرح اصول الدین، دین کی بنیادی اصول و قواعد. تو یہ سارے اصطلاحات وہ علماء اہل سنت نے، اس کے لیے اہل المحدثین و اہل الحدیث نے یہ استعمال کیا تھا. عقائد کے لیے کبھی فقہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا؟ وہ ایک کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، الفقہ الاکبر کے نام سے، اگرچہ صحیح یہ ہے کہ وہ ان کی ہے نہیں. اچھا، مطلب تحقیق یہ ہے کہ تحقیق یہ ہے، اس لیے بڑے بڑے محققین نے سب لوگوں نے یہ کہا ہے، علامہ شبلی نعمانی نے، ابو زہرا نے اور دوسرے سارے لوگوں نے، کہ یہ ان کی، اس لیے کہ اس طرح کی جو مباحث جو اس کتاب کے اندر ہیں وہ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تو امام حنیفہ نے اس پر بحث کیسے کی. اچھا، کیا بات. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ابو مطیع بلخی کی کتاب ہے. لیکن اب چونکہ شہرت ہے امام حنیفہ کی طرح، امام حنیفہ کی طرح بہت ساری دوسری کتابیں منسوب کر دی گئی. مثلا صرف میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے المقصود فی الصرف، اس کو امام حنیفہ کی طرح منسوب کر دیا، حالانکہ امام حنیفہ کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کتاب کا صرف کا. اور لیکن بس کسی نے منسوب کر دیا. رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے علاوہ جو منسوب ہے ان کی طرف، اور تحقیق یہ ہے کہ ان کی نہیں ہے. کیا اس زمانے میں اور کوئی ایسے عالم ہے جو فقہ کو بھی اس اصطلاح میں دیکھتے ہیں؟ یہ ہے، اگرچہ امام حنیفہ کی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ 2ری صدی ہجری کے اواخر یا شروع 3ری صدی ہجری کی چیز. ابو مطیع بلخی 2ری صدی ہجری کا اواخر 3ری صدی میں تھے. تو اس لیے بہرحال وہ اصطلاح موجود ہے، الفقہ الاکبر کی اصطلاح. کس طرح؟ کہ فقہ میں 2 چیزیں ہیں، یعنی ایک تو ہے کہ وہ عملی مسائل جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی چیزیں اس طرح،
اور دوسری وہ ہیں کہ جو بنیادی عقائد کی چیزیں تو وہ عظیم یا اہم ہیں، یا ان سے ان فروعی چیزوں سے زیادہ اہم ہیں، اسی لیے اس کو الفقہ الاکبر کے نام سے. اگر تو اس اصطلاح کو، اس کتاب کو مان بھی لیں کہ ہاں وہ صحیح ہے، یا دوسری صدی ہجری میں چاہے حنیفہ نے یا کسی دوسرے نے لکھی ہے، تو اس معنی میں لوگوں نے ذکر کیا اس کا. وہ کہنے کہ یہ بھی ایک لفظ اصطلاح کا ایک پتہ چلتا ہے. پتہ چلتا تو یہ تو مطلب اہل سنت اہل والجماعت سنت جو ہے وہ کچھ جو اہل سنت اور جماعت سے منتسب بعض لوگ ہیں، جیسے بعض فرقے اشاعرہ ماتریدیہ یا اور وہ لوگ جو متکلمین کے اور دوسرے گروہ ہیں، تو انہوں نے مختلف الفاظ استعمال کیے. اس میں سب سے مشہور لفظ ہے علم کلام، الکلام. اچھا، الکلام بھی کیوں، اس انشاءاللہ ہم بعد میں جب علم کلام کی گفتگو کریں گے تو کیوں اس کو علم کلام کہا گیا، اس کے بھی بہت سے وجوہ اسباب ہیں. کسی نے بھی شرح عقائد نصفی شروع میں پڑھی ہوگی تو سب سے پہلے یہی بات آتی ہے کہ علم کلام کو علم کلام کہا کیوں جاتا ہے. کیا بات ہے. تو ہم بس کہنا یہ ہے کہ علم کلام ایک لفظ. اچھا، اسی طرح سے کہا جاتا ہے الہیات. یہ فلاسفہ عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ الہیات کا، اس لیے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے تعلق سے جو چیزیں گفتگو اس لیے الہی. اچھا، اسی طرح اس کو علم مابعد طبیعہ بھی کہتے ہیں. فلسفیوں کے یہاں یہ چیز ہے، ارسطو کے یہاں، دوسرے لوگوں کے یہاں مابعد طبیعہ، اس لیے کہ طبیعہ جو نیچر ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں ان کے ماورا جو چیزیں ہیں، ماورا الطبیعہ، یا کہ طبیعہ کے بعد اس پر گفتگو کی جاتی تھی، تو ماورا. اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو کہا مطلب اسلامی فلسفہ، یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن اسلامی فلسفہ کی اصطلاح جو ہے، یہی بات دوسرے لوگوں نے استعمال کی ہے. وہ فلسفہ تو ہر معاملے میں غور و فکر کا نام ہے، چاہے وہ فقہ کی جزیات ہوں یا اور کسی مسئلے سے متعلق، یا فلسفہ تاریخ ہو یا فلسفہ مذہب ہو، کچھ بھی. لیکن فلسفہ عقیدے کو فلسفہ کہنا ہے ٹھیک نہیں. اسی طرح سے فکر یا تصور کا لفظ ہے، اور فکر بھی یہ انسانی سوچ ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اس پر عقیدے کا اطلاق الفکر الاسلامی یا تصور الاسلامی ٹھیک نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ درست اور نادرست تو بات کی کیفیت ہے لوگوں نے، لیکن مطلب لوگوں نے استعمال کیا. اور ایک بہت مشہور لفظ انگلش کا ہے آئیڈیالوجی، نظریہ حیات جس کو کہتے ہیں، مطلب اصل اس کا جو معنی. تو اس کا ایک حصہ تو ہے، ظاہر ہے نظریہ حیات کا ایک حصہ تو بہرحال بنیادی وہ عقائد اور اساسیات کے ہیں جن پر کوئی بھی نظریہ حیات مبنی ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ یہ سب الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اسلام کے سلسلے میں بنیادی جو الفاظ جو متداول تھے اور سلف کے یہاں رائج تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے پہلی دوسری صدی تک، وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ایسے الفاظ، محدث الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر، لیکن آج اگر توحید یا سننا بولا جائے، ہے نا، سننا خاص طور سے اگر بولا جائے تو بہت خلط مبحث کی نہیں. لیکن سننا کے بہت سے مفہوم ہیں. سننا وہاں اس زمانے میں جو بولا جاتا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ طریقہ کار ان مباحث کے سلسلے میں جو صحابہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا رہا، تو یعنی وہ اس طریقے پر جس پر ان اساسیات سے متعلق گفتگو ہوتی تھی اور جو اعتقاد رکھتے تھے. تو یہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سننا میں وہ جو پورا نظام عمل ہے ہمارا، نظام فکر و عمل، بلکہ وہ سب شامل ہو جاتا رہا وہ ہے. لیکن بلکہ یہ جتنے الفاظ استعمال ہوتے تھے صحابہ کرام کے یہاں، یا مطلب جو تابعین کا شروعاتی زمانہ ہے، اس میں یہ تفریق تھی. صحابہ کرام کے زمانے میں تو سننا اس معنی میں نہیں تھا. سننا ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذی سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سننا تھا. یا کسی صحابی نے، مثلا خلفاء راشدین میں سے کسی نے کوئی چیز رائج کی تو وہ سننا. اسی معنی میں وہ حدیث آتی ہے بہت مشہور، من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئۃ. تو کوئی شخص بھی نئی سنت یا نیا طریقہ ایجاد کر سکتا ہے. لیکن اسلام میں چونکہ وہ طریقہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہوگا، اس کو سنت سیئہ کہا جائے گا، بدعت کہا جائے گا، سنت حسنہ نہیں ہوگی. کیا بات ہے. تو یہاں سنت کا لفظ جو ہے یہ اس خاص معنی، سنت کے اصل میں 3 معنی ہیں اصطلاحی طور پہ بھی. ایک تو مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں ہیں، ان کا طریقہ عمل اور طرز عمل یہ. دوسرا یہ خاص مفہوم ہے سنت کا مفہوم یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں وہ جو خاص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا. اور اس معنی میں بہت سے لوگوں نے السنہ ابن ابی عاصم کی، السنہ امام احمد بن حنبل کی، السنہ عبداللہ بن احمد، اس معنی میں کتاب. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سارے فقہیات اور سارے زہد و تصوف کے مباحث اس میں موجود. کیا بات. ہاں، بہرحال یہ الفاظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، اور عقیدے سے جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ سارے مرسلین جتنے انبیاء مرسلین ہیں سب وہی چیزیں. ظاہر ہے، بالکل بنیاد تو وہی ہے. اس کے بغیر مطلب تو کسی تو یہیں سے ایک سوال ذہن میں آتا بھی ہے کہ جب یہ انبیاء ہی کی سنت ہے اصلاً، جو عقائد ہیں ہمارے یہاں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تمام کے ہیں، تو عقیدہ کے بنیادی موضوعات کیا رہے ہیں، یا کس طرح سے مطلب اس کو دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے، اس کے جو بنیادی موضوعات ہیں، اگر ہم وہی حدیث جبریل کی روشنی میں دیکھیں تو ان کو بنیادی طور پر 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے. ویسے متکلمین نے یا علماء عقیدہ نے مختلف طرح سے تقسیم کیا.
کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 6، کسی نے 7 حصے بنائے اس کے. لیکن بس اس میں آپ یہ دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے تعلق سے جو مباحث ہیں، ذات، صفات، افعال، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، شرک کے خلاف چیزیں، تو یہ سب چیزیں وہ جو اللہ کی ذات، یعنی بنیادی طور پر اللہ کی ذات، صفات، اسماء، افعال، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کس طرح اس نے یہ پہلے نمبر پر ہے. اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب اس میں شامل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق بات. اچھا، دوسری جو اللہ کے فرشتے جو ہیں، ملائکہ، جو اللہ اور رسولوں کے درمیان واسطہ کی حیثیت، تو فرشتوں کی عظمت، فرشتوں کی تعداد، فرشتوں کے کیا کام ہے، وظائف ان کے کیا ہیں، ان سے متعلق گفتگو اور اس میں باتیں ہوتی ہیں. اچھا، اس سلسلے میں بھی صحیح حدیثوں پر صرف اعتماد کرنا چاہیے، ادھر ادھر کی چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب بعض کتابیں ایسی ہیں جو روایات سے پر ہیں، اس میں فرشتوں کے بارے میں عجیب قسم کے تصور ہیں. تم نے چھان بین کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی روایتیں صحیح ہیں، نہیں صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو مطلب ہمارے اسلاف ہیں، قرون مشہود لا بالخیر جن کو ہم کہتے ہیں، وہ جب ان مباحث پہ گفتگو کرتے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کے یہاں مطلب ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فرشتوں سے متعلق یہ ہے کہ نؤمن بالملائکہ، فرشتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور فرشتوں سے متعلق جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے قرآن میں اور حدیث میں جو کچھ مذکور ہے اس کو ہم مانتے ہیں. اب یہ ہے کہ فرشتے اب ان کی تفصیلات اور ان کے اعمال کی تفصیلات، ان کے سلسلے میں قصے کہانیاں، اور کیسے وہ آئے کسی نبی کے پاس اور کیسے ان کے ساتھ کیا قصہ پیش ہے، اب اس سلسلے میں ہر طرح کی روایتیں ہیں، صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. تو فرشتوں سے متعلق اتنا جاننا کہ فرشتے موجود ہیں اور فرشتے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے فرشتوں کو جو کام جب جیسے کہتا ہے کرنے کے لیے وہ اس کے لیے وہ تیار رہتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. تو یہ اعتقاد رکھنا کہ فرشتوں کا وجود ہے. یہ جو بعد میں بعض لوگوں نے موجودہ دور میں فرشتوں کا انکار کر دیا، کہا وہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، کچھ نہیں، مطلب وہ ایسی وہ قوانین قدرت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنا دی ہیں اس طرح سے عمل ہوتا ہے، فرشتوں کی کوئی ضرورت. حالانکہ یہ بالکل ہی الحاد اور بالکل ہی کفر ہے، سمجھیے، فرشتوں کا انکار. اسی لیے اللہ کے بعد فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کے بعد پھر انبیاء اور رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں ہدایت کے لیے. اب نبوت کے تعلق سے جتنی چیزیں اور دوسری ہیں، جیسے معجزات کے ذریعے نبوت کا ثبوت ہوتا ہے، یا نبی کے اور کیا کیا صفات ہیں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثلا اسراء و معراج کی بات اس میں آتی ہے کہ معجزات میں بھی خاص ایک معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس لیے ان مباحث کو بھی شامل کر دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح کتب اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کتابیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس طرح سے قرآن مجید ہے، اور ان کے علاوہ بھی جو چیزیں صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، تو ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ کسی طرح کی تحریف ہوئی. پھر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. بعد میں قرآن کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ وہ مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور معتزلہ کا جو جس پہ اتنا ہنگامہ ہوا، محمد نمبر نے اس کے خلاف وہ کیا، تو پھر وہ سلف نے پھر کہا کہ نہیں، قرآن مجید مخلوق نہیں، غیر مخلوق، یا صرف یہ کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، مزید کوئی اضافہ کرنا اس میں اضافہ، یہ غلط ہے اور یہ بدعت. کیا بات. تو قرآن سے متعلق یا اللہ کی کتابوں سے متعلق ہوئی. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، یہ تو بنیادی چیز ہے. اچھا، اب آخرت پر ایمان پر جب بحث کرتے ہیں تو وہ پھر اس سے پہلے، یعنی مرنے سے پہلے یا آخرت آنے سے پہلے، برزخ، اشراط الساعہ وغیرہ کی جو چیزیں ہیں، کیا بات ہے، اس سے پہلے اب اس کی بھی آیتیں ہیں، وہ اسی بلکہ متواتر حدیثیں ہیں، اور آیتوں سے کچھ اشارہ ہوتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مثال کے طور پر، یاجوج ماجوج کا خروج، یا مہدی کا آنا، یا اس طرح سے اور دوسرے جو مختلف دابۃ الارض وغیرہ کا جو ذکر ہے، وہ قرآنی آیات میں بعض جگہوں پر اجمال ہے اور اس کی تفصیلات حدیثوں کے اندر ہے. تو ان کو اسی طرح سے برزخ میں مرنے کے بعد اب عذاب قبر، یہ باقاعدہ مطلب بنیادی مباحث میں سے ہے جو ذکر کی جاتی ہیں عقیدے کی کتابوں، اور ان کے مخالفین کو سب کو کہا جائے گا گمراہ ہیں اور وہ نہیں مانتے، یقیناً جو نہیں مانتے ہیں گمراہ ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر جب اٹھایا جائے گا، حشر و نشر ہوگا، تو حشر و نشر کے میدان میں جو چیزیں ہیں ان کی تفصیلات ہوتی ہیں، کیسے اعمال وزن کیے جائیں گے، کیسے پل صراط ہے، اور کس طرح سے جنت جہنم ہے، جنت جہنم کی جو نعمت ہے. پھر سب سے بڑی نعمت جو ہے رؤیت باری، تو رؤیت کا مسئلہ یہ بہت اہم عقیدہ. تو اتنی چیزوں میں تقریباً مکمل ہو جاتا ہے سارا کچھ. اب ایک دو مسئلہ اس طرح کا رہتا ہے جو بعد میں عقیدے کی کتاب میں آیا، اس لیے کہ بعد میں گمراہ فرقے پیدا ہوئے.
جنہوں نے مسائل پیدا کیے، مسائل پیدا کیے، غلط رجحان اختیار کیا، تو اس کے رد کے طور پر، تو خاص طور پر ایسے مسائل کے جس میں اب جیسے صحابہ کرام اور امامت اور خلافت کا مسئلہ، یہ بہت بنیادی محتم بشان مسئلہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تیار کیا ہے تزکیہ نفس کے بعد، تو وہ جماعت اس پر کوئی داروگیر کرے یا حرف گیری کرے یا اس پر قدح کرے یا ان پر تان و تشنیع کرے، یہ بہت ہی بری چیز، اس لیے وہ گویا ایک طرح سے مطلب بہت ہی محتم بشان مسئلہ بن گیا۔ پھر خلافت کے مسئلے میں چونکہ اختلاف ہوا اور شیعوں نے الگ راستہ اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد خوارج نکلے اور انہوں نے پھر خلفاء راشدین کے خلاف کارروائی کی اور لڑائیاں ہوئیں وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے وہ امامت اور خلافت کا مسئلہ بھی اس میں اہم بنیادی اس میں شامل ہو گیا۔ تو اس طرح ہوا ہے کہ ایسے بعض مباحث کے جن کا تعلق مثلا اب ایک مسلمان کا عقیدہ تو یہی ہے بنیادی، لیکن اب وہ دوسرے مسلمانوں سے متعلق کیا تصور رکھے، اور مثلا کوئی گناہ گار ہے اور معاصی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اب کیا وہ کافر ہو جائے گا اس کی وجہ سے کہ نہیں کافر؟ خاص طور سے تو اب وہ ایمانیات کی بحث میں وہ حصہ آتا ہے کہ کوئی مومن اگر کفر کے علاوہ یعنی دوسرے جیسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس سلسلے میں مختلف فرقے ہیں، تو یہ جو مختلف فرقے بعد میں پیدا ہوئے مختلف مسائل کی بنیاد پر، اور ان پر جو رد کیا گیا، تو اس کی وجہ سے اس مسئلے کی پھر اہمیت بڑھ گئی۔ توحید کے سلسلے میں مثال کے طور پر اب توحید عبادت سے متعلق تو اختلاف نہیں ہوا ہے، وہ تو بعد کے شرک و بدعت کے جو دل دادا ہیں وہ لوگ اس میں پڑے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پر توحید یعنی صفات کو ماننے کا جو تصور ہے وہ تو تھا، سلف کے ہاں سب کچھ تھا، لیکن جہمیہ کا فرقہ پیدا ہوا جب جہم بن صفوان، اس نے سارے صفات کا انکار کر دیا، تو اب وہاں ان کو صفات کا اثبات یہ توحید کے بنیادی مقتضیات متطلبات میں سے بن گیا۔ چنانچہ امام ابن خزیمہ کی کتاب مثلا کتاب التوحید پڑھی، کتاب التوحید کا مطلب ہی وہاں وہی ہے، یعنی صفات کا اثبات۔ کیا بات ہے! اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو پیش نظر رکھ کے رد کیا۔ اچھا، اسی کے برعکس دیکھیے کتاب التوحید، جہاں جب شرک و بدعت اور خرافات اور غیر اللہ کی عبادت اور اس کے مختلف جو انواع اقسام جو پھیلے متاخرین کے ہاں، تو اب جن لوگوں نے مثلا کتاب التوحید کے نام سے محمد بن عبد الوہاب کی بھی کتاب ہے، تو محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید سے توحید العبادہ یعنی عبادت کے تعلق سے جو غیر اللہ کی عبادتوں کی جو مختلف شکلیں ہیں ان پر رد کرنے کے لیے وہ کتاب، تو کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ، رسول، آخرت، اسی طرح سے فرشتے، اللہ کی کتابیں اور تقدیر کے تعلق سے اور گمراہیاں، یہ سب جو تقدیر بھی جو ہے یہ آپ دیکھیے کیوں اس کو جزو ایمان منایا جاتا ہے، ایک تو ہے حدیث میں بھی ہے، حدیث جبریل میں، دوسرا ہے سب سے پہلے یعنی شیعوں یا رافضیوں کے اختلاف کے بعد یہ تقدیری کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بعض صحابہ نے رد کیا اس مسئلے کو، اس طرح اسی کے بعد ایمان کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، یعنی مرجیہ پیدا ہوا کہ کچھ بھی عمل کرتے رہو، مومن ہو تم، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ، اور اس کے مقابلے میں دوسرے جو بالکل ہی معمولی گناہ کرو سیدھے بس نکل گئے ایمان سے۔ ہاں، اب کچھ لوگ وہ بین منزلتین والے معتزلہ پیدا ہوئے، معتزلہ نے یہ کہا کہ نہیں وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، وہ بیچ کے کم منزلتن بین المنزلتین، انہوں نے اپنی ایک کیٹیگری بنا دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی جن کی تفصیل دینے کی ضرورت پڑی بعد کی کتابوں میں، دوسری تیسری صدی ہجری کی بعد کی کتابوں میں، ورنہ شروع میں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مسائل ہی نہیں پیدا ہوئے تھے، تو اختلاف کہاں پیدا ہوگا؟ پھر خلافت کا مسئلہ کہاں سے آئے گا؟ ہاں، اس کی بنیادیں ہیں موجود، اس کے اصول اساسیات ہیں حدیثوں کے اندر، لیکن اس میں اختلاف ہی نہیں تھا، تو اس پر کچھ توجہ دینے کی ویسی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ مسائل ایسے ہوئے جن کی بنیاد پہ فتنوں کا صدور ہونے لگا اور لوگوں کی توجہات کافی زیادہ اس طرف ہونے لگی، تو یہ سمجھا گیا کہ ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اہل سنت نے خاص طور پر ان مسائل کا پھر ذکر کیا، حتیٰ کہ مطلب ایک جزئی مسئلہ مثلا فقہی مسئلہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ جب شیعوں کی ایک خاص پہچان یہ بن گئی کہ وہ کہتے تھے مسئلہ الخفین کے قائل نہیں تھے، وہ مسئلہ رجلین کے قائل تھے بغیر، تو اس کو بھی داخل کر دیا لوگوں نے بعض عقیدے کی کتابوں میں، بعض متاخرین، تاکہ اس کی اور متاخرین غالباً احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تقریباً دوسری صدی ہجری، یعنی یہ متاخرین کا مفہوم کیا ہے؟ متاخرین کا مفہوم یعنی سلف جو قرن اول میں تھے ان کے بعد کے جو لوگ، اچھا یہ متاخرین کی جو بعد میں، وہ زمانے میں تو خیر شرک و بدعت وغیرہ کا تو کوئی وجود نہیں تھا اس طرح، لیکن اس طرح کے خرافات و بدعت جو چیزیں، یعنی جب ایک چیز کو جب کسی خاص گروہ سے اس طرح سے باضابطہ وہ کر لیا گیا اور لگا کہ نہیں اس کی یہ اہمیت ہے، تو اس کو بھی عقیدے کا جز سمجھا جانے لگا، اس لیے کہ پھر آپ اگر نہیں اس سے مطلب اپنا مثلا خلق قرآن سے مطلب، اب اگر آپ کہیں گے نہیں ظاہر کر رہے ہیں اپنا موقف کہ قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق کچھ نہیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، چھوڑو اللہ کا کلام ہے صرف، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں
کہ قرآن مجید غیر مخلوق ہے، سبحان تو اللہ، کیا بات، اس لیے بتانے کی ضرورت ہے۔ کیا بات، تو لوگوں نے پھر وہ فوکس کیا، اس پر کتابیں لکھی، بلکہ امام بخاری نے کتاب ہی خلق و افعال العباد اسی لیے لکھی۔ ان کو جو متہم کیا گیا کہ یہ جو ہے لفظی بالقرآن مخلوق کے قائل ہے، اچھا اس کا مطلب دوسرا تھا امام بخاری کا، لیکن اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اچھا یہ بھی خلق قرآن کے قائل ہے، تو اس کے سے برات کے لیے انہوں نے یہ خلق و افعال العباد جیسی کتاب لکھی، اور انہوں نے یہ دکھایا کہ نہیں ہم نہیں قائل ہیں اس کے، اور میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، میرے کا مطلب یہ ہم جو تلفظ کر رہے ہیں وہ جیسے ہم لکھتے ہیں تو وہ ہم مخلوق ہے، ہاں، لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ نہیں مخلوق۔ کیا بات ہے، جو مطلب تلفظ جو ہم جو اپنے سے ادا کرتے ہیں، تو یہ ادائیگی ہماری ہے، ہم جو قلم سے لکھ رہے ہیں وہ لکھاوٹ ہماری ہے، تو وہ جو مطلب یہ پروسیس ہے یہ ہماری طرف منسوب ہوگا، لیکن فی نفسی ہی کلام اللہ تو کلام اللہ ہے۔ کیا بات ہے، تو شیخ یہ جو اہل سنت والجماعت نے جو اس پورے عقیدے کے مباحث کو دیکھا، ان کے یہاں کیا امتیازات و خصوصیات ہیں، وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہاں اصل میں ہم یہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ آج راسخ ہو جائے تاکہ جب ہم لوگ اس آنے والے ہفتے میں اس موضوع پہ باتیں کریں تو پھر آسانی ہو انشاءاللہ۔ دیکھیے ان کی جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ مطلب کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے اس کو مانتے ہیں، زبردست، یعنی ان کے مقابلے متکلمین کو آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم آئیں گے بعد میں بات کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کی روشنی میں جب تک ہم پرکھیں گے نہیں، عقیدے کے بہت سے مباحث ایسے ہیں، یعنی خاص طور پر جو الہیات کے مباحث ہیں، سمیات کو تو بھی مانتے ہیں، جو آخرت اور مابعد وہ کہتے ہیں کہ اس میں عقل کو دخل نہیں، لیکن الہیات کے سلسلے میں عقل کو دخل ہے، یعنی ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اللہ کے لیے کون سی صفتیں ثابت کی جائیں اور ضروری ہیں، کون سی صفتیں نہیں ضروری، اگر یہ صفت ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اندر حلول اور حدوث لازم آ جائے گا، تو عقل سے وہ اللہ کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ متکلمین کا منہج ہے، اور کہنا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو چیزیں خود ذات باری کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں جو کچھ جیسے بتایا ہے اس کو مان لینا، ویسے ہی یہ پہلی خصوصیت ہے۔ یہ دوسرے جماعتوں کے اندر یہ چیز ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ عقل کی روشنی میں یا صوفیہ جو متاخرین وہ کشف و الہام کی روشنی میں اس میں کچھ نہ کچھ اس میں پیدا کر لیتے ہیں یا تصور کر لیتے ہیں کچھ اور اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ہاں مطلب بنیادی ماخذ جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں، اور تیسرا ہے کہ جس پر اجماع یا اتفاق تھا صحابہ کرام کے زمانے میں ان مسائل کے سلسلے میں، یعنی وہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جو اختلافی ہیں یا فروعی ہیں، یا جیسے آپ دیکھیں گے مثلا نماز کے مسائل سے متعلق صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن ایک عقیدے کی کسی ایک مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، کچھ نہیں، جزیات کا اختلاف ہے۔ تو ان کے یہاں مطلب قرآن اور حدیث اور اجماع یہ اساسیات کا حکم، اور اجماع سے مراد صحابہ کرام، صحابہ کا اجماع، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا اس میں، بلکہ تابعین کے زمانے میں بھی نہیں، لے کہ جو لوگ منحرف ہیں اور جو دوسرے فرقوں سے متاثر ہوئے۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ ان کے ہاں ان مباحث میں اگرچہ عقل کو دخل نہیں ہے، اس معنی میں کہ عقل سے بالذات کوئی چیز ثابت نہیں کرتے، لیکن یہ کہ عقل کا بحث و نظر کا وہ استعمال کرتے ہیں بعض چیزوں کے مطلب ضرورت یا اہمیت بیان کرنے کے لیے، مثلا اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق آپ عقلی طور پر گفتگو کر سکتے ہیں، اسے ممانعت نہیں ہے، اور خود قرآن میں جس انداز میں وجود الہی اور قیامت کے اس بات یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت صداقت کے اس بات کا اعلان کیا گیا، اس میں سارے وہ سب آیات جتنے ہیں وہ سب ان کو نقلی نہیں کہا جائے، بلکہ وہ نقلی عقلی دونوں ہیں، دلائل وہ ہیں، استدلالات بھی استدلال عقلی، تو عقل سے یعنی بالاستقلال و بالذات تو نہیں اس بات ہوتا ہے، لیکن وہ مؤید کے طور پر اس سے تائید کا کام اور اس سے استفادہ کا کام لیا جاتا ہے۔ عقل ہے اور فطرت ہے، اسی طرح سے مطلب بہت انسانی فطرت گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، نہیں، وفی انفسکم کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے نفس یعنی ذات کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو سب دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اور اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ سارے جتنے آنت ہیں اور جو خون ہے، خون کا دوران ہے، خود اپنے آپ پہ غور کر لو، تو یہ اپنے آپ کو کیا بات، تو یہ عقل کے مخالف نہیں ہے، لیکن عقل کو صرف رہنما مان کر کے نہیں چلتے ہیں عقیدے کے باب میں، جیسا کہ متکلمین چلتے ہیں۔ اور پھر متکلمین کے ہیں جو ایک بنیادی چیز ہے یہ کہ عقل اور نقل کے درمیان اگر تعارض ہو تو وہ فرض کرتے ہیں، تو وہ عقل کو کہتے ہیں کہ وہ قطعی ہے،
اور نقل کو اس کے مطابق کھینچ تان کر کے تعویل کر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اہل سنت کے یہاں یہ ہے، علماء اہل سنت کے یہاں ان کے یہاں کہ عقل و نقل کے درمیان اولاً عقل صحیح اور نقل صحیح کے درمیان تعارض ہی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں. اس لیے کہ اگر عقل قطعی ہے اور نقل بھی قطعی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا تو ان میں سے کوئی ایک چیز غلط ہوگی، کیا بات. اور وہ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. ہر اس حدیث یا نقل صحیح کے خلاف جو بھی عقل ہوگی اس میں گڑبڑی ہوگی، یا عقل اگر قطعی ہے تو اس کے خلاف جو حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں وہ صحیح ہوں گی ہی نہیں. کیا بات. تو دونوں کے درمیان تعارض ہی ممکن ہے. اسی پر امام ابن تیمیہ نے پوری ایک کتاب ہی لکھ ڈالی در و تعارض العقل والنقل کے نام سے. انہوں نے دکھایا کہ یہ مفروضہ ہی غلط. کیا بات. اچھا، اور انشاءاللہ ان مباحث پہ ہم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی ایک گفتگو شیخ کے ساتھ کریں گے. جی اچھا. اور میں نے جیسے کہا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ عقیدہ ثابت کرتے ہیں اجماع کے ساتھ، اس میں عقل صرف بالاستقلال عقل سے نہیں استدلال کرتے ہیں بلکہ عقل سے مدد لیتے ہیں. اسی طرح سے صوفیہ کے ہیں جو کشف و الہام ہے، تو کشف و الہام کو بھی وہ مصدر عقیدہ یا ماخذ عقیدہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس سے یعنی سرے سے عقیدے کی کوئی چیز، کیا شریعت کی کوئی چیز نہیں ثابت کرتے ہیں الہام کے ذریعے. جو صوفیہ کے یہاں جو چیز رائے جام طور پر وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، وہ اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو ہے اہل سنت کے عقائد کی اور بہت سی خصوصیت ہیں. سب سے بڑی بات اب یہ دیکھیے کہ بالکل سادہ عقیدہ ہے، اسی میں کوئی ایچ پیچ نہیں، ہر عام آدمی سمجھ جاتا. یعنی عیسائیت کی ٹرینٹی کی طرح نہیں ہے، تثلیث کی طرح کہ وہ اب اس میں فلسفہ کس طرح سے ایک میں تین ہے اور تین میں ایک میں ہے، 1:1 کر کے جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب باتیں نہیں. یا پھر بعد میں جتنے بھی جو الہیات کو لے کر کے، یعنی جب ہم اس اصطلاح میں بات کرتے ہیں تصوف کے زیر اثر، اغریقی فلسفے کے زیر اثر، سب میں کوئی نہ کوئی پیچیدگی ہے اور خواہ وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی چیزیں، اور بس وہ بلا سمجھے بوجھے اس کو بس وہ چلاتے رہتے ہیں کسی طرح سے گاڑی. تو ایسی چیز کچھ نہیں. یعنی اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے یا رسول یا آخرت وغیرہ کے بارے میں بالکل واضح، اور یہ مطلب اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اور پھر یہ کسی طرح کا غموض، کوئی تاقید، کسی طرح کچھ وہ نہیں. شیخ اتنی سادگی ہے، اتنی وضاحت ہے، اس کے باوجود انحرافات ہیں. یہ جو انحرافات ہوئے ان کے کیا اسباب ہوئے، اور جب انحرافات ہوتے ہیں تو کیا نتائج رونما ہوتے ہیں؟ انحرافات ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ جو بنیادی چیزیں ہیں یا اساسیات ہیں ان سے آپ جب ہٹیں گے تو ہر چیز میں گڑبڑی پیدا ہوگی. یعنی اس میں اب سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے جتنے اعمال ہیں وہ سب گڑبڑ ہو جائیں گے، اس لیے کہ صحیح عقیدے پر مبنی نہیں ہے. وہ سارے اس کے جو جتنے فروع ہوں گے وہ غلط. دوسری چیز یہ ہے کہ عقیدے کی وجہ سے جو یعنی آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی ملتی، یا آپ کے سارے کاموں کو قبولیت ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کو مقبول ہوتا، بغیر عقیدہ درست کیے ہوئے یا اللہ تعالیٰ پر ایمان درست کیے ہوئے آپ کے قدمنا الی ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا، سبحان اللہ. یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ پر صحیح ایمان نہ ہو، رسول پر سچا ایمان نہ ہو، اس طرح کا ایمان کہ پھر وہ عمل کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، اس کے مطابق ہم کریں، تو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں. مطلب عقیدہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں عقیدے میں یہ چند چیزوں کو رٹنے کی کیا ضرورت ہے. رٹنا نہیں ہوتا ہے، وہ بچے کو رٹایا جاتا ہے صرف، لیکن اسی پر پوری زندگی کا دار و مدار. کیا بات ہے. اچھا، اسی طرح اہل سنت کیا یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے کوئی اجتہادی چیز نہیں کہ اپنی طور پر اب ہم موجودہ دور میں وہ عقیدے سے مطلب ریکنسٹرکشن کریں، ہم پھر تشکیل جدید کریں عقیدے کی. عقیدے میں اب یہ چیزیں اور مزید شامل ہونی چاہیے، یہ چیزیں خامخواہ اضافہ ہے اس میں نکال دینا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں تو پھر ایک بار جو عقیدے کی چیز متعین ہو گئی وہ ہو گئی. نہیں تو کہیں نہ کہیں کنٹراڈکشن تو سمجھ میں آ رہا ہے. ابھی آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ جب بعض مباحث سامنے آئے، اب جیسے مسئلہ الخفین کا مسئلہ عقیدے کا جز بنا لیا گیا، خلق قرآن کا مسئلہ عقیدے کا جز بنا لیا گیا، یا مطلب جو اور بھی مباحث اس طرح سے آئے، خلافت و مطلب امامت کا مسئلہ آیا تو اس کو عقیدے کے مباحث میں باضابطہ شامل کیا گیا. تو دیکھیے لوگوں نے جب تصنیف تالیف کا کام کیا تو وہ چیزیں داخل کر دی، تو اس سے پہچان بنے گی. وہ عقیدے کے اساسی مسائل میں سے نہیں ہے. کیا بات ہے. یعنی وہ اس کے فروعات میں سے، اس کے تقاضوں میں سے یہ کہہ سکتے ہیں. کیا بات ہے. تو اب اگر جب تقاضا اس کا یہ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز متواتر طور پر ثابت ہے اس کو اب ماننا ہے، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو یا فروعی مسائل. تو ان مسائل میں سے کہ جن میں بعض فرقے بہت گمراہ ہوئے، مثلا شیعہ، اب شیعوں کے ہیں امامت کا مسئلہ مثال کے طور پر، یا اس طرح سے مسائل الخفین وغیرہ کے بجائے مسائل الرجلین ہے، تو ان میں چونکہ وہ انفرادیت کی شان رکھتے ہیں تو اہل سنت کے بتانے کے لیے دیکھو یہ جو ہے غلط راستہ اختیار اس سے پہچان جاؤ. ہاں، اس سے پہچان. ورنہ یہ نہیں کہ کوئی شخص مسائل الخفین کو یعنی عقیدے کے بنیادی مسائل میں سے بتاتا ہے، بلکہ ان کے تقاضوں میں سے ہے کہ اہل سنت کے طریقے پر اگر تم چلنا چاہتے ہو یا عمل کرنا چاہتے ہو یا سمجھنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو اہل سنت کے طریقے پر باقی رکھنا چاہتے ہو، تو
یہ بھی مسئلہ ہے، سمجھ لو. اس کو سمجھ ہاں، دوسرے لوگوں سے بچ کر کے رہنا ذرا. تو گویا یہ اساسیات ہیں جن کو ریکنسٹرکشن کے مطلب پروسیس میں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ سب متعین ہے آلریڈی قرآن و سنت میں، اور ان کے مطابق. اچھا، ان کے یہاں اور کیا ہے اہل سنت کے یہاں؟ اہل سنت کے یہاں یہ ہے، بلکہ یہ موضوع تو ابھی بعد میں جب علم کلام آئے گا تو انشاءاللہ اس میں ہم گفتگو کریں گے. ان کے یہاں ہے کہ ان مسائل کے سلسلے میں کسی طرح کا جدل و مناظرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جدل و مناظرہ کا کچھ حاصل نہیں، بلکہ جو لوگ جدل و مناظرہ کرتے ہیں الذین یخوضون فی هذه المسائل، مسائل العقیدہ، نہیں وہ لوگ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں. کیا بات. اس لیے کہ جدل و مناظرہ عام طور پر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، دوسری طرف لے کے چلا جاتا ہے. اور آپ ایسی غیبیات کے سلسلے میں کہ جہاں تک عقل کی رسائی نہیں، آپ کیا جدل و مناظرہ اس میں بحث و مباحثہ کیا کریں؟ جب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ابن ابی دواد وغیرہ چاہتے تھے کہ یہ بحث کریں تو وہ تیار نہیں ہوتے. کہتے تھے لاؤ کوئی آیت اور حدیث لاؤ تو ہم مانتے ہیں. زبردست. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان آیات اور احادیث سے عقلی طور پر استدلال کر کے دوسرے لوگوں تک پر حجت نہ قائم کی جائے. یہ ایک دوسری بات ہے. بہت اچھا. یعنی عقل کی روشنی میں ہم غور و فکر کریں اور خواہ مخواہ اس میں اشکالات پیدا کریں. متکلمین کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے امام راضی کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں تو اب وہ پہلے اعتراض فین قلتا کر کے یا کوئی اعتراض آپ شروع کریں گے. اب اس اعتراض کا ممکن ہے بہت لوگ کبھی ذہن میں ہی کبھی نہ آئے، لیکن وہ اعتراض بہت قوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور جواب ایسا دیتے ہیں پھسپھسا کہ آدمی پھر یہ اعتراض تو دور نہیں ہوا. اعتراض تو بڑا تگڑا تھا، جواب ٹھیک نہیں تھا. شکوہ اچھا ہے، جواب شکوہ اتنا مضبوط نہیں ہے. تو راضی کی سب کتابوں، اکثر متکلمین کی کتابوں کا یہی حال. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح ابن تیمیہ نے لکھا ہے، کئی جگہ لکھا ہے، ان کے اقوال بھی نقل، بلکہ بہت سے متکلمین نے اسی لیے جوینی نے، رازی نے اور دوسرے لوگوں نے بھی، عامدی وغیرہ نے رجوع کر لیا آخر میں کہ ہم زندگی بھر کیا کرتے رہے. نہایت اقدام العقول عقال وغایت السعی العالمین ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوان جمعنا فیہ قیل وقال. کیا بات ہے. تو کبھی کبھی بعض متکلمین سے آیا ہے یا منقول کہ رات بھر وہ بحث کرتے رہتے تھے. اس طرح اعتراض کوئی کرے تو دوسرا جواب کو کیا دے، پھر اس کا جواب الجواب کیا ہو، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی تھی. تو یہ متکلمین کا جو طریقہ انشاءاللہ ہم علم کلام پر جب بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ اہل سنت کے ہیں اس طرح سے یہ جدل و مناظرہ، بحث و مباحثہ اور عقلی طور پر اشکالات پیش کرنا اور ایسے فرضی اشکالات پیش کرنا، یہ سب چیزیں بالکل مغل. اس لیے یہ ایمانیات ہیں، وہ راسخ ہونے چاہیے آپ کے دل میں. آپ بحث و مباحثہ سے کوئی فائدہ نہیں. جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو ماننا ہے، جو چیز اچھا جو چیز جس طرح سے آئی ہوئی ہے اس طرح سے ماننا. اور اسی طرح سے مثلا جو نصوص موجود ہیں ان کی کوئی تعویل توجیح کرنے کی ضرورت نہیں ایسی کہ جس خواہ مخواہ ظاہر سے ہم ہٹا لیں. جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اس کو آپ مانیے. تو یہ خلاصہ مطلب منہج اہل سنت کا یہ ہے عقیدے کے باب میں کہ وہ جیسا اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتایا اس کو مانتے ہیں، اور یہی طریقہ رائج رہا ہے اور ہمیشہ آج تک، بلکہ یہ جو بھی اس طریقے پر قائم ہے ان لوگوں کا یہی منہج رہا ہے. بلکہ طریقہ نجات بھی یہی ہونا چاہیے کہ بھائی جو قرآن و سنت میں جس طرح سے ہے مانو. بے مطلب چونکہ جب عقل کی رسائی نہیں ہے، رسی نہیں تو آپ اس میں دخل اندازی، جب وہ اپنے عقل کو استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو آپ بھٹکیں گے اور لازماً بھٹکیں گے. اس لیے کہ اب معتزلہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ابو علی جبائی کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے بیٹے کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے کوئی شاگرد کچھ کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ کہہ رہا ہے. ہر شخص عقل کی بنیاد پر کہہ رہا ہے. تو اب معیار کیا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر پرکھا جائے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے غلط. تو اس لیے اس میں ٹامک ٹوئیاں ماننے سے کچھ حاصل نہیں اور فائدہ نہیں. یہ اہل سنت کا طریقہ. تو شک یہ جو اہل سنت والجماعت کا یہ منہج رہا اس عقیدے کے پورے مباحث کو سمجھنے کا، ایمان رکھنے کا، اس کی ترویج و اشاعت کا، اس کے لیے انہوں نے کتابیں وغیرہ بھی لکھی ہوں گی ان موضوعات پہ. بہت لکھی ہیں کتابیں. بلکہ کتابوں کے تعلق سے میں مختصراً یہ کہوں کہ آپ کو کہ یعنی یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ نے آ کر کے یہ طریقہ ایجاد کر دیا، پھر محمد بن عبد الوہاب نے اور ہندوستان میں حدیثوں نے معلوم ہو کہ عقیدہ سلف کے نام پر یہ چیزیں پھیلا دی ہیں. اس بات صحیح نہیں. ایک ریاض کے ایک عالم ہیں عبدالسلام بن برجس نام ہے ان کا، عبدالسلام بن برجس نام کے. تو انہوں نے کتاب تاریخ و تدوین العقیدہ سلفیہ کے نام سے لکھی ہے. تو اس میں انہوں نے 7ویں صدی کے اخیر تک، جب ابن تیمیہ ابھی مشہور نہیں ہوئے تھے، اس تک ساری کتابوں کا جائزہ لیا ہے جو لکھی گئی تھی عقیدے کے باب میں. تو وہ تقریباً 330 کتابوں سے بھی زیادہ ہے تقریباً. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو یہ کتابیں سب پہلے لکھی جا چکی تھیں اور عقیدہ سلف کے منہج پر، یعنی اس کے مطابق لکھی جا چکی تھی. اچھا، اسی طرح سے ایک ہمارے دوست ہیں یہیں جدہ میں ہوتے ہیں، عادل آل حمدان صاحب. تو انہوں نے الجامع لعقائد اہل الحدیث والاثر کے نام سے
5ویں صدی ہجری کے آخر تک صرف 490 500 تک تقریباً اس میں 60 سے زیادہ رسائل چھوٹے سب عقائد سلف پر ہیں، وہ سب جمع کر دیا ماشاءاللہ، کیا بات. تو یہ کہنا کہ ابن تیمیہ نے آ کر کے اس کو رواج دیا ہے اور پھر اس کے بعد میں وہابیوں نے محمد بن عبد الوہاب اور علی حسین اوچک لیا اس کو پھیلایا، بالکل ہی غلط ہے محمد، وہ جانتے نہیں یہ تاریخ. بلکہ علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ علم الکلام جب انہوں نے لکھی ہے تاریخ علم کلام پر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں اس کتاب میں ہم نے جو صحیح طریقے پر جو لوگ تھے قدیم اہل الحدیث کے لوگ یا محدثین، ان کا عقیدہ ہم نے ان کا منہج بیان ہی نہیں کیا، صرف اشاعرہ اور ماتریدیہ کی تاریخ ہو گئی. تو بڑا نقص رہ تو بہت بڑا نقص ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے طریقے پر جنہوں نے حدیث عقیدے کی تدوین، ان کا کیا طریقہ کار تھا، ان کے کیا تصورات تھے، کون چیزیں تھیں، وہ ذکر کی جاتی، تو وہ نہیں ذکر کی انہوں نے. اچھا، ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے مولانا بدیع الدین شاہ راشدی، تو انہوں نے ایک کتاب پر مقدمہ لکھا ہے، فتح المجید کا ترجمہ ہے، جو فتح المجید یہاں کتاب توحید کی جو شرح ہے، کتاب توحید کی جو شرح ہے، تو اس کا جب اردو ترجمہ شائع ہوا پاکستان میں، تو اس وقت انہوں نے اس پر ایک لمبا مقدمہ لکھا. اس لمبے مقدمے ابتدائی دور سے لے کر کے اور بالکل اپنے زمانے تک جتنے لوگوں نے عقیدہ سلف پر کتابیں لکھی سب کا ذکر کیا. تو بڑی تعداد اس اردو ترجمے کا جو مقدمہ ہے، بلکہ اب اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا عربی ترجمہ کر کے جامعہ سلفیہ بنارس میں شائع کر دیا. کیا بات ہے. اس کے مترجم تھے شیخ علی حسین صاحب بیچارے، جن کا انتقال ہوا، بہت بڑے عالم تھے. تو انہوں نے اس کا یعنی اعتناء المسلمین بے تالیف عقیدۃ سلف ایسی کچھ نام ہے اس کا. تو مختصر کہنا مجھے یہ تھا کہ اس پر کتابیں بے شمار لکھی ہیں لوگوں نے، اور ان کتابوں کا احساس بھی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ کتابیں یہ مختلف مناہج مختلف طریقے کی ہیں. مثلا اب کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے چھوٹی سی، بنیادی چیزیں کون سی ہیں جن پر ایمان رکھنا چاہیے، تو اس طرح کے چھوٹے رسائل بے شمار ہیں جو عادل الحمدان نے الجامع میں جمع کر دی. اچھا، کسی نے مثلا جتنے روایات وارد ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین سے اپنے زمانے تک محدثین کے، وہ سب سند کے ساتھ نقل کر دی. کیا بات. اب مثلا السنہ ابن ابی عاصم کی 287 ہجری میں ان کے بعد، تو اب سارے مباحث عقیدہ میں صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین سے اور ان کے ائمہ تک کیا کیسے کن الفاظ کے ساتھ کیا چیزیں منقول ہے سب ذکر کر دیں. اچھا، اسی طرح دوسرے ایک تھے عبداللہ بن احمد 290 میں ان کے وفات، امام احمد بن حنبل کے بیٹے، ان کی کتاب کا نام بھی السنہ 2 جلدوں میں چھپی ہوئی، اس میں بھی اسی طرح سے سند کے ساتھ ساری چیزیں وہ ذکر کر دی. تیسری ایک کتاب اسی طرح سے لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ 418 میں ان کے وفات، انہوں نے بھی وہ سارے وہ سب جمع کر دیا. الشریعہ ہے آجری کی 360 میں ان کے وفات، انہوں نے بھی یہی. تو یہ جو بڑی کتابیں ہیں جس میں سند کے ساتھ باقاعدہ ایک قول اور کسی نے کیا بیان کیا وہ پورے نص کے ساتھ وہ نقل کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی بڑی کتابیں بھی لکھی. اچھا، تیسری کچھ اس طرح کی کتابیں جس میں کسی خاص فرقے کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے یا کسی خاص شخص کو ٹارگیٹ، تو نا رد علی الجہمیہ کے نام سے بہت سے لوگوں کی کتاب ہے، ابن مندہ کی کتاب ہے اور دوسرے بہت سے لوگوں کی کتاب جو لوگ شروع میں تھے، پہلی صدی دوسری تیسری نہیں، ابن مندہ تو 395 میں وفات ہے، چوتھی صدی. اس سے پہلے بھی رد علی الجہمیہ کے نام سے ابن ابی حاتم 327 میں وفات ہوئی. ان سے پہلے رد علی الجہمیہ کے نام سے امام بن حنبل کی کتاب 241 میں وفات، رد علی الزنادقہ والجہمیہ. تو رد کے طور پر جو کتابیں لکھی ہیں کسی خاص فرقے کی، چاہے وہ مرجیہ ہوں، شیعہ ہوں، قدریہ ہوں وغیرہ جو بھی. اچھا، کسی نے کسی خاص شخص آدمی کو ٹارگیٹ کیا، مثلا عثمان بن سعید الدارمی کی کتاب، تو بشر المریسی ایک بہت بڑا معتزلی تھا 3 صدی میں، جو بہت بڑا وہی سبب بنا تھا اصل میں سارے جتنے فتنے و بلا کا. تو اس کے رد میں عثمان بن سعید الدارمی کی بہت مشہور کتاب ہے رد علی بشر المریسی، عثمان، اور انہیں کی ایک کتاب رد علی الجہمیہ کے نام سے بھی. تو اس طرح کی کتابیں کچھ لوگوں نے کچھ اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں، جیسے کسی نے نظم کے طور پر بھی کچھ بعض کتابیں لکھی، منظومی پوری کتابیں. امام ابن قیم کی بہت مشہور کتاب جو ہے الکافیۃ الشافیہ، جس کو نونیہ کہا جاتا ہے، قصیدہ نونیہ ہونے کی وجہ سے. تو نونیہ قصیدہ وہ پورا کا پورا نظم ہے، کئی ہزار اشعار پر، وہ سارے عقیدے کے مباحث، سب عقیدہ ہی کے مباحث ہی ہیں اس میں. سبحان اللہ. اور جس نے جب گمراہی جیسے اختیار کی وہ سب بھی اس میں بیان کی. اچھا، ایک 5ویں صدی ہجری کا ایک ہے مشہور ہے قحطانی نسبت سے. اب وہ ہے کون اس کی تفصیل تو نہیں ملتی ہے، ان کے حالات بھی نہیں ملتے، لیکن نونیت القحطانی کے نام سے ایک منظومہ ہے وہ بھی. اچھا، وہ تھا اس نے جیسا کہ نظم میں ذکر کیا 1-2 جگہ،
وہ تھا ابو العلا ماری کے بعد، یعنی ابو العلا ماری کی وفات ہوئی 449 میں، تو ظاہر ہے اس کے بعد تھا، 5ویں صدی ہجری میں تھا بندہ 5ویں صدی ہجری 6 صدی ہجری سے پہلے تھا، 5ویں صدی میں. کیا بات. تو وہ اس نے اس نونیا کے اندر بہت سارے جتنا قدیم سلف کا عقیدہ کیا تھا اس کے خلاف ہی جن جن لوگوں نے الگ الگ طریقہ اختیار کیا ان سب پر پھر رد، اور وہ یہ تو یہ نظم کا طریقہ بھی لوگوں نے اختیار کیا. اچھا کسی نے یہ کیا کہ عقیدے سے متعلق جیسے کوئی جزئی مسئلہ ہے تو اس جزئی مسئلے پر الگ کتاب لکھی. کسی نے ایمان پر تو بہت سی کتابیں، الایمان ابن مندہ کی ہے، الایمان ابو عبید القاسم علیہ السلام کی 224 میں کی وفات، بہت اہم کتاب ہے. اس طرح الایمان ابن ابی شیبہ وغیرہ کی 235 میں وفات. تو اس طرح کسی نے توحید پر لکھا. توحید بھی کئی معنی میں، توحید الاسماء صفات کے معنی میں بھی، توحید ربوبیت کے معنی میں بھی. تو وہ توحید کا جو یہ معنی لیا ہے صرف توحید ربوبیت، اس پر لوگوں نے کتابیں نہیں لکھی، نہ آپ کو سلف کے یہاں کتاب ملے گی. اس لیے کہ توحید ربوبیت کے سلسلے میں تو مسلمان کا مطلب غیر مسلم و مشرکین کا بھی اختلاف نہیں تھا. کیا بات. وہ تو اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، تو اس پر کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سبھی مانتے تھے. لیکن بعد میں جو متکلمین آئے انہوں نے توحید کا مطلب وہ توحید ربوبیت لیا. سبحان اور توحید یعنی اسی کو سمجھتے ہیں توحید ربوبیت. حالانکہ توحید ربوبیت ثابت کرنے کی کیا ہوتا ہے، فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو اس کو ثابت کرنے ہے اس کی کیا ضرورت. یعنی کبھی یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا کہ ملحد ہو کوئی زندیق ہو تو اس پر حجت قائم کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کیوں نہیں ہے، عقل کی روشنی میں بھی ہے، نقل کی روشنی میں. تو توحید کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے مثلاً تقدیر سے متعلق بہت کتابیں لکھی ہیں، کتاب القدر ابن وہب کی ہے، بہت سے لوگوں کی. تو عقیدے کے الگ الگ مسئلوں پر بھی کتابیں لکھی گئیں. کسی گمراہ شخص کے اوپر رد کے طور پر بھی، کسی گمراہ فرقے پر رد، یا مثلاً جامع کتابیں یا نظم کی شکل میں، یا چھوٹے چھوٹے مختصرات، ہر طرح کی کتابیں لکھی ہیں. ان کی بڑی تعداد ہے. وہ ان جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا ان کی طرف اگر رجوع کریں، بلکہ وہ ایک مجموعہ اگر وہ حاصل ہو جائے، آپ ترجمہ کیوں نہیں کر دیتے؟ جو آپ نے میں نے آپ کو 2 سال پہلے شاید 1.5 سال پہلے دیا تھا، اور وہ بلکہ عادل الحمدان سے ہمارے دوست مکہ بھی رہے ہیں آپ انشاءاللہ کہ آپ ترجمہ کر دیں. ایک دن ملانے کے لیے میں بلایا بھی تو آپ نے کہا کہ وہ مشغول ہیں، یہ صوفہ بچھا رہے تھے اور لگا رہے تھے، تو کیا ہوتا. نہیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. نہیں ہمارا ہم رسائل جمع وہ بہت شوقین ہیں کہ وہ کاش کہ اس کا ترجمہ ہو جاتا. اور اس طرح کا کام کی سعادت ملے تو یہ بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ ضرور. تو بہرحال یعنی کتابیں بہت ہیں، بے شمار ہیں، ان کے انواع اقسام ہیں. یہ جو مطلب جن کتابوں کا ذکر آیا، ہاں یہ کتابیں ان مباحث کو مطلب پیش سب کو کرتی کور کرتی ہیں، خاص طور سے جو بنیادی مباحث ہیں عقیدے کے، اور مطلب اس زمانے میں لکھی جا رہی ہیں جب ابھی ابن تیمیہ وغیرہ دنیا میں نہیں آئے ہیں. اور ابن تیمیہ تو 661 میں ولادت ہوئی ہے، 728 میں وفات ہوئی. تو اب وہ 7ویں صدی ہجری تک کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب. اب پھر عقیدہ اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کبھی اختلاف نہیں رہا. کیا بات ہے. سب اس میں وہ ایک کتاب ہے وہ پڑھ لینی چاہیے، وہ زبردست کتاب ہے. وہ مظفر السمعانی ایک تھی، 489 میں وفات. انہوں نے الانتصار لاہل الاثر کے نام سے کتاب لکھی. تو انہوں نے دکھایا کہ یہ اہل الاثر جو ہیں، الانتصار لاہل الحدیث کے نام سے اور الانتصار لاہل الاثر کے نام سے ابن تیمیہ کی کتاب. تو الانتصار لاہل الحدیث میں وہ پوری کتاب تو نہیں ملی، لیکن اس کے جو اقتباسات کچھ لوگوں نے جمع کر کے چھاپے ہیں. تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ اہل الحدیث یا اہل السنہ یا اہل الاثر کا جو منہج ہے عقیدے میں، اس میں کبھی کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. اس کے مقابلے میں جتنے دوسرے فرقے ہیں، ہر ایک وہ کوئی اپنے استاد کی مخالفت کرتا ہے، تو کوئی بعد میں شاگرد آتا ہے تو سب کو اٹھا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. ہر ایک کی طرف الگ الگ فرقہ منسوب. جاہز بھی بہت بڑا متکلم تھا، تو جاہز کی طرف نسبت معتزلیہ میں جاہزیہ ایک فرقہ واقع تھا. وہ کعب کی طرف نسبت تو کعبیہ ہو گئے. اس طرح سے اور دوسرے بہت سے فرقے تھے ان کے ہاں. وہ علی جبائی کی طرف نسبت کرنے والے فرقے، وہ آپس میں ہی سب. نظام بہت بڑا تھا تو اس کی طرف منسوب فرقہ. معتزلہ میں بھی ٹکڑے یہ مختلف اپنے عقائد و نظریات. چونکہ بنیادی ماخذ تو ان کے پاس ہے نہیں، وہ جو مرجع جہاں لوٹیں، ہاں جہاں پر اتفاق ہو. اس لیے کسی فرقے کے، یعنی آپ اہل سنت کے علاوہ کسی دوسرے فرقے کا آپ دیکھیں گے وہ آپس میں اتفاق نہیں ہے عقیدے کے مسائل کے سلسلے میں. کیا بات. دلائل اللہ تو چھوڑیے، مطلب مسئلے ہی میں سرے سے اتفاق نہیں. اس کے بعد اسی میں ہی اختلاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کوئی کسی طرح ثابت کرتا ہے کسی چیز کو، کسی سے ثابت کرنے کی کوشش، کوئی جا کر کے ریفیوٹ کرتا ہے پھر آ کر کے. تو اس لیے اہل سنہ یا اہل الاثر یا اہل الحدیث کا جو منہج ہے، وہ جو سلف میں پہلی صدی سے لے کر کے وہ چلا آ رہا ہے آج تک، 7ویں صدی ابن تیمیہ نے پھر اس کے بعد جو
اس کا احیا کیا تو آج تک پھر اس کے بعد اس کے اثر سے یہ تو الحمدللہ مطلب اس میں تسلسل پورا ہے اور کوئی اختلاف نہیں. ماشاء اللہ تواتر تسلسل پایا جا رہا ہے. یعنی آپ فقہی مسائل میں اختلاف جیسے دکھا سکتے ہیں عقیدے کے مسائل میں اختلاف نہیں دکھائیں. یعنی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا شیخ کہ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں جب اجلا صحابہ موجود ہیں یا جو مطلب ان کے بعد کے طبقے کے صحابہ ہیں وہ موجود ہیں، تابعین کا زمانہ ہے، تو کبھی کوئی ایسا مسئلہ آیا جب صحابہ کرام کو یہ سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہو؟ کبھی کبھی جیسے اب یہ خوارج مثال کے طور پر یا کہ تقدیر کا مسئلہ ہوا تو صحابہ میں جا کر کے انہوں نے بتایا سمجھایا ان کو، لوگوں کو بتایا. خوارج کو تو باقاعدہ ان سے مناظرہ بحث مباحثہ کیا عبداللہ بن عباس نے، ان کے گمراہ وہ کہتے ہیں لا حکم الا للہ. تو اب اس سے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب حکم جو ہے کسی کو پنچ بنا کر کے اور وہ فیصلہ کرنے والا بنانا یہی شرک ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جا کے اس کو سمجھایا، کہا کہ یہ عجیب آدمی ہو، تم لوگ قرآن پڑھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ حج میں اگر کوئی شخص غلطی کا ارتکاب کرے اور اس کے بعد اس کو فدیہ دینا ہو تو یحکم بہ ذوی عدل منکم، یا اس طرح سے اور دوسرے جگہوں پر جہاں پر حکم بنانے قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں. ان کو پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا شاید کہ قرآن میں حکم بنانے کا دوسری جگہ ذکر ہے، کیا بات تو اس لیے اس کی بنیاد پر کہا تو بہت سے لوگ اس میں سے ہدایت یاب ہو گئے. ماشاء اللہ. ہاں، اور اگر نہیں ہدایت یاب ہوئے تو اس زمانے میں چونکہ سلطہ اور قوت بھی تھی تو قتال بھی کرنے کی نوبت آئی، تو چونکہ وہ سب خارج الحکم والقانون تھے تو ان سے قتال کی نوبت بھی حضرت علی نے قتال کیا. اگرچہ ان کو کافر نہیں کہا، نہیں کہا، اخواننا بغوا علینا یہ کہا، وہ سرکشی کی انہوں نے اور فتنہ فساد مچاتے تھے. اچھا یہ سلسلہ صرف اسی وقت نہیں، وہ بعد میں بھی مختلف ادوار میں یہ سلسلہ رہا. بس یہ کہ اس شرط کے ساتھ کہ حکومت مضبوط رہی ہو. حکومت اگر مضبوط رہی ہے تو اس طرح کے فتنے. حضرت امام ابن تیمیہ کے زمانے میں وہ ایک گروپ تھا جا کے پہاڑوں وہاڑوں میں پناہ لے کر کے وہ جو سارا لوٹ مار کر کے اور فتنہ فساد مچا رکھا تھا، جا کر کے ان کو پھر گھیر گھار کر کے اس کے بعد پھر جا کے چڑھائی کی، ان سے لڑائی کی واقعہ. تو جبل کسروان میں تھے کچھ رافضی قسم کے لوگ، وہ وہاں پر لوٹ مار مچاتے تھے اور وہاں پر لوگوں کا جینا دوبر کر دیا تھا. اب ایسے لوگوں سے قتال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہیں نہیں وہ مسلمان ہیں اس لیے نہیں قتال کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا. نہیں، وہ سرکشوں کی تو سرکشی کو فروغ کرنا ضروری ہے ظاہر. شیخ تو یہ تو مطلب جو شروعاتی دور میں کتابیں لکھی گئی ان موضوعات پہ، بعد کے دور میں جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے زمانے کے بعد جو لوگوں نے کتابیں لکھی اس موضوع پہ، جو اہم کتابیں ہیں جس کی طرف اشارہ آپ کرنا چاہیں گے؟ اہم کتابیں تو بہت ہیں، ایک دو کتاب، لیکن یہ کہ عقیدے میں الحمدللہ ایک بات یہ ہے کہ چند کتابیں بھی آدمی پڑھ لے، دو چار کتابیں، ایک مختصر کوئی، ایک وہ بڑی کتابوں میں سے کوئی کتاب پڑھ لے، اس طرح کوئی اور امام ابن تیمیہ کی ایک دو کتاب ابن تیمیہ کی ابن قیم کی پڑھ لے تو وہ کافی ہے. یعنی سارے مباحث کا احاطہ ہو. میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناؤں. وہ ایک ہیں احمد الریسونی، مغرب کے بہت بڑے محقق و فاضل عالم ہیں، فقہ اور اصول فقہ قواعد فقہیہ کے ماہر، مقاصد شریعت میں ان کا کام بھی ہے. تو ایک زمانے میں یہاں جدہ میں رہتے تھے تو آتے تھے. تو ایک بار ہم شوق سے لے گئے ان کو، میں اور میرے دوست محمد سلیمانی صاحب تھے. تو مکتبۃ الرشد یہیں تھا، وہاں گئے. ان کو سلیمانی صاحب دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ کتاب چھپی ہے عقیدے میں، یہ کتاب چھپی ہے، یہ کتاب چھپی، وہ کوئی 5 جلد میں، کوئی 4 جلد میں، کچھ. کہا یہ عقیدے میں یہ 5-7 جلد والی کتاب کا کیا فائدہ؟ چھوٹی سی کتاب 100 صفحے 150 صفحے کی وہ کافی ہے، اس میں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی دلائل ہوتے ہیں بس، اور کیا. تو باقی یہ سب سارا ریکارڈ ہے، تاریخ ہے، یہ پچھلے زمانے میں کیا کس نے کہا اور اس کے جواب میں کیا کس نے کہا، اور اس کے بعد کوئی فرقہ پیدا ہوا تو اس سلسلے میں کیا کیا بحث اور گفتگو ہوئی، یہ سب تفصیلات ہیں. ہمیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تاریخ میں جب کوئی شخص گھسے گا تو اس کو ضرورت ہے. نہیں، جب فتنے کھلتے ہیں، فتنے تو کبھی بھی رونما ہو سکتے ہیں، تو جب آپ پہلے سے واقف ہوتے ہیں اور کس طرح اسلاف نے ان کا مقابلہ کیا ہے، دلائل کس طرح سے، ٹھیک ہے، لیکن بحیثیت تاریخ کے نہیں آپ کو واقف ہے. دیکھیے ایک چیز میں یہاں بتاؤں آپ کو، ممکن ہے کچھ سلفین ناراض بھی ہو جائیں. سلف کا موقف کیا تھا؟ جب کوئی فتنہ پیدا ہو تو اس کا مقابلہ کیجیے، دلیل کے ذریعے بھی مقابلہ کیجیے اور باقاعدہ ان کو سمجھا کر کے بتا کر کے بھی، اور یا پھر اگر حکومت ان کو دیکھے کہ وہ بہت فتنہ پرور ہیں تو ان سے قتال و جہاد کے ذریعے بھی. تو جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہوا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سلفی تیار رہتے تھے اور اہل الحدیث تیار رہتے تھے، پرانے علماء ہمارے تیار رہتے تھے سارے. امام احمد بن حنبل کیوں وہاں پر اس وقت کھڑے ہوئے، یا اسی طرح سے امام ابن تیمیہ جب کوئی فتنہ پیدا ہوا تو کیوں وہاں کھڑے ہوئے، کیوں ان کو دروگیر کا سامنا کرنا پڑا. تو ہمیشہ اہل الحدیث کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. یہ نہیں کہ خالی پچھلے فتنوں کی تاریخ پڑھتے رہتے. تو اب موجودہ دور کے جتنے فتنے ہیں
جو مسلمانوں کے درمیان جو مختلف فتنے پیدا ہوئے ہیں، ان کے مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کتنے اہل حدیث اور سلفی جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ہے سلف کا طریقہ. سلف کا منہج یہ ہے کہ ہم ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے، جیسے ہم نے انکار حدیث کا مقابلہ کیا، قادیانیت کا مقابلہ کیا، اس طرح سے شیعوں دوسرے جو گمراہ فرقوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اب موجودہ دور میں بھی اسی طرح سے الحاد ہے، بے دینی ہے، اور دوسری طرح کے افکار و نظریات، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کتنا پیش قدمی کر رہے ہیں. اصل یہ کام کیجیے، زبردست، یہ کرنے کا کام. عقیدہ سلف تو معروف ہے، معلوم ہے کیا چیز ہے نہیں معروف. جزاک اللہ. لیکن یہ کہ جو فتنہ پیدا ہوگا اس کے مقابلے میں اگر آپ نہیں اٹھ کھڑے ہوتے تو آپ صرف یہ کہیے کہ نہیں ہمیں 5ویں صدی کے فلاں عالم کی کتاب کا ترجمہ چھاپ دیا. یہ سلفیت نہیں ہے. زبردست. یہ اس زمانے کی تاریخ آپ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوا. آپ اپنے زمانے کو بھول کر کے تجاہل عربانہ برتنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی نے کہیں تو گوشہ نشینی اختیار کرنی ہے. ہاں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں، وہ گوشہ نشینی کی بھی حدیث ہے. وہ کب ہے کہ بالکل اتنا زیادہ فتنہ ہو جائے کہ آپ کے لیے اپنا ایمان بچانا. تو ابھی تو وہ دور نہیں آیا. ابھی تو گھس کر کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جب ایسا دور آئے گا تو چلے جائے گا. آپ بھی کچھ بکریاں وکریاں لے کر کے اور پہاڑ وہاڑ میں چلے جائے گا، وہاں پر اپنا دین و ایمان بچائیے گا. ابھی تو وہ دور نہیں آیا. بالکل انشاءاللہ. تو شیخ یہ کہنا، لیکن ابھی تھوڑا شروعات ہو گئی ہے لگتا ہے. یہ جو کورونا کی وجہ سے سب اپنا گھر میں بند ہو گئے ہیں، اور اللہ پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا. اللہ پاک وبا اٹھائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو اسباق سیکھے ہیں کوارنٹائن اور لاک ڈاؤن اور زندگی کے بہت ساری نئی اصطلاحات اور مطلب کیا کہتے ہیں پابندیوں کے عجیب و غریب مرحلے، تو اللہ پاک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم درس عبرت لے سکیں، زندگی کو زیادہ منظم کر سکیں اور خلق خدا کی نفع رسانی کا کام ہم سے ہو سکے. شیخ وہ ہم لوگ تھوڑا اس سے نیچے آ جائیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور بعد کے دور میں جو اس سلسلے کی اہم کتابیں آپ کی نظر میں ہیں. ہاں، وہ کتابوں کا ذکر طرح کے میں تو دوسری طرف نکل. دیکھیے، قدیم میں 2 کتابیں آپ لے لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ سب کتابیں ابن تیمیہ ہی نے لکھی ہیں اور ابن قیم نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے، ابن قیم نے لکھا ہے، انہوں نے اجتہاد کیا، لیکن میں نے جیسا کہ کہا اس سے پہلے 60-70 کتابیں مدون موجود ہیں، مطبوع معروف. تو ان کتابوں کو پڑھنے میں، ان میں جیسے 3-4 کتابیں میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل کی رد علی الزنادقہ والجہمیہ، یہ ضرور پڑھیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث بالکل عقل کی روشنی میں مناقشہ اور جدال نہیں کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں. امام ابن تیمیہ نے در و تعارض العقل والنقل کی 7ویں جلد میں اس موضوع پر بہت لمبی گفتگو کی. بلکہ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں آپ کو کہ وہ ہمارے دوست عادل آل حمدان صاحب ہیں، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ اہل الحدیث یا اہل الاثر کا طریقہ ہے کہ وہ جدل و مناظرہ اور عقلی مباحث میں گھستے نہیں ہیں اور عقل کا سہارا نہیں لیتے. تو پھر اس میں ایک اعتراض اپنے اوپر وارد کیا کہ تو یہ دیکھیں ابن تیمیہ تو پوری زندگی ہر ایک سے لڑتے رہے اور عقلی طور پر چیت اور سب کو اوقات اپنی بتاتے رہے. تو آپ ان کے بارے میں کیا؟ اب اس کی وہ طرح توجیہ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں انہوں نے تو لیکن حق کے دفاع میں ایسا کیا. تو وہی بات تو علم کلام کا مطلب ہی ہے کہ دین حق کی طرف سے دفاع عقلی انداز میں کیا جائے. بلکہ جن لوگوں نے اب جس چیز کو تو ان کا بھی تو ان کی نیت بھی تو یہی تھی. ہاں، لیکن اس میں علم کلام میں بعد میں ہوتا ہوں. لیکن ابن تیمیہ نے اس میں در و تعارض العقل والنقل میں 7ویں جلد میں لمبی بحث کی، تقریباً 50-60 صفحے. انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کو دیکھو، انہوں نے اس کتاب کے اندر انہی آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے پھر عقلی طور پر ان پر حجت تمام کی. کیا بات ہے! یعنی کہ صرف حدیثیں درج کر دی ہیں اور آیتیں درج کر دی. یعنی دیکھیے 3 منہج تھا اس زمانے میں جو لوگ لکھتے تھے کتابیں. ایک منہج تو یہ تھا کہ صرف احادیث آثار ذکر کرتے تھے بس، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کوئی گفتگو، حتیٰ کہ موضوع گڑھی ہوئی حدیثیں بھی درج کر دیتے تھے. تو امام ابن تیمیہ نے اس پر تنقید کی، کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ عقیدے کی باتیں آپ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں عقیدے پر کتاب، اور اس میں گڑھی ہوئی اور موضوع ضعیف بے شمار اس طرح کی چیز. اور ایسی کتابوں کی انہوں نے تعریف کی کہ جس میں انہوں نے صرف صحیح حدیثوں پر اختصار کیا. مثال کے طور پر کتاب التوحید جو ابن مندہ کی ہے، 395 میں ان کے وفات. انہوں نے کہا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں صفات سے مطلب انہوں نے ساری صحیح حدیثیں درج کی. کیا بات ہے! تو کمال یہ ہے یا اہتمام اس چیز کا کرنا یہ چاہیے کہ صرف صحیح حدیثوں پر ہم اختصار کریں، ضعیف موضوع حدیثیں نہ. تو انہوں نے اس پر بھی تنقید کی. عقلی منہج جو مطلب عقلی استدلال کا منہج، بلکہ اس کو کہا ہی ہے یہی الادلۃ العقلیۃ النقلیہ. کیا بات! وہی الادلۃ النقلیہ ہی عقلی دلیلیں بھی، بشرطے کہ اس میں تعامل کرے. ایک جگہ انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے جو فتاوی میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب نقلی دلیل ہیں، جبکہ انہی کے اندر بلکہ انہی کے اندر وہ سارے تو عقلی استدلال. آپ اپنا غور و فکر کیجئے نا اس میں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرانی کتاب ہے رد علی الزنادقہ والجہمیہ، بہت ہی اہم کتاب ہے. اور ایک مختصر سی کتاب جو ساری پچھلے جتنے اس کا مجموعہ ہے الشریعہ آجری کی ہے، اور دوسری کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ لالکائی کی. یہ 2-3 کتابیں پڑھ لیں، اس میں ان کا مناظرہ اور جدل کا بھی منہج سمجھ میں آ جائے گا.
اور اس وقت تک جتنے سلف کے لوگ تھے ان کا کیا عقیدہ تھا ہر باب میں، یہ بھی سمجھ لیں. کیا بات ہے. اس کے بعد آئیے دور متوسط میں امام ابن تیمیہ کی کوئی بھی کتاب مثلا العقیدہ الواسطیہ چھوٹی سی کتاب ہے، حمویہ صفات باری کے مسئلے سے متعلق، التدمریہ بھی اسی طرح سے صفات باری اور دوسرے مسائل سے متکلمین کے منہج پر اثر رد ہے، اور ان کوئی ایمان کے مسئلے میں ان کی کتاب الایمان ہے اور دوسری کتاب کو پڑھی. ابن قیم کی دو ایک کتابیں بہت مشہور ہیں، اس میں اجتماع الجیوش الاسلامیہ وہ، اور اس طرح سے نونیہ جو یہ جس میں نظم میں انہوں نے لکھا ہے، اور ایک کتاب الصواعق المرسلہ، اور بھی دوسری ان کی کتابیں موضوعات میں تھیں. یہ ابن تیمیہ ابن قیم کچھ چیزوں. متاخرین میں موجودہ دور تک آپ دیکھیں تو محمد عبد الوہاب کی کتاب توحید اس کی جو شروعات ہے، اور ہندوستان میں تقویۃ الایمان اس کی جو شروعات ہے. اچھا، اتفاق سے یہ دونوں کتابیں جو ہے توحید عبادت سے متعلق، کیا بات. بالکل. جس میں شرک اور سارے جو غیر اللہ کی عبادت اور اس مظاہر شرک سے متعلق اس کی تردید ہے. تو یہ اور اس سے متعلق جو بعد میں پھر میں نے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو پتہ کرنا ہو کہ بر صغیر میں اس طرح سے یہ سارا اصلاحی تحریک میں تقویۃ الایمان کی کیا اہمیت ہے، تو ایک کتاب ہے اکمل البیان جو میں نے ذکر کیا تھا فی تائید تقویۃ الایمان رد اطیب البیان. اس میں ان سارے مباحث اس سلسلے میں جو طرفین کی تحریریں ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے وہ بیان کیا. تو یہ چند کتابیں پڑھیں تو اس سے اس کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے. تو آج ہم نے شیخ کو زحمت دی اور ہم نے یہ جانا کہ عقیدے کے کو اہل سنت والجماعت سلف عقیدے کو کس طرح دیکھتے ہیں، کون سے مباحث ہیں جن پہ گفتگو ہوتی ہے اور کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے مآخذ کیا ہیں، قرآن و سنت کی ان کے یہاں بنیاد ہے، اور کس طرح سے وہ قرآن و سنت کو ہی اہم سمجھ کر کے بنیادی مرجع کی حیثیت دے کر کے غور و فکر کرتے ہیں، اور جب اس سے انحراف کی شکلیں سامنے آتی ہیں تو پھر قرآن و سنت کی روشنی میں رد کرتے ہیں. کون سی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، کون سی کتابیں ہیں جو بنیادی مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، اور بعد کے دور میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور کیا کیا اصطلاحات تھیں ان مباحث کو پیش کرنے کے لیے جن کا استعمال کیا جاتا تھا. ان تمام موضوعات پہ الحمدللہ 1 گھنٹے کی ہماری گفتگو شیخ سے ہو چکی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلوں سے نوازے اور ہمیں بہتر توفیق دے. انشاءاللہ آئندہ جب ہم نیکسٹ ویک شیخ کو زحمت دیں گے تو ہم علم کلام یا فلسفہ، منطق، ان کے جو مباحث عقیدے میں در آئے، ان کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے، کس طرح سے اسلاف نے ان کا مقابلہ کیا، اور یہ کیفیت کیا تھی، کس طرح سے یہ چیزیں آئی، اور مطلب کیا کہتے ہیں افیکٹنگ ہوئی اور افیکٹڈ بائی، دونوں جو کیفیت پیدا ہوئی اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. اور تیسری انشاءاللہ مجلس اسی سلسلے کی عقائد کے مباحث میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے کیا کیا خدمات انجام دی اور ان کا کیا کارنامہ رہا ہے اس سلسلے میں قرآن و سنت کی حجت کو قائم کرنے میں اور اس مسلک کو باضابطہ طریقے سے راسخ کرنے میں، تو تشریح و توضیح میں ان کی کیا الحمدللہ حصہ داری رہی ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو بہتر توفیق دے کہ ہم علم و فکر اسلامی کی خدمت کر سکیں، ترویج و اشاعت کا کام کر سکیں، اور اپنی نسل کو علم و ادب سے جوڑ سکیں. شیخ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں زیادہ توفیق دے کہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں، اور شیخ کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ تعدیر امت پہ قائم رہے، ہم آپ سے استفادہ کر سکیں. اور ایک مرتبہ پھر گزارش کریں گے کہ بہرحال اس نعمت کو خود تک محفوظ اور محصور مت رکھیے، آگے بڑھائیے، لوگوں تک پہنچائیے. اور جزاکم اللہ خیرہ و بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.